بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہاں لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان مطلب بتانے والے کو بلا کر کہا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر وہ یہاں غلط بیانی کرے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر اس نے کہا، اچھا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، اس کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کہنے لگا، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے کیا اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹا کہا کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح راضی نامے کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا کہ تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے۔ کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، اور رواج یہ ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے خاندان میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ آدمی ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگ میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت کا چاہنے والا ہے۔
اور میں نے یہ پوچھا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے کہا، میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتلایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبر کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتلایا اگر وہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ یہاں میرے یہ دونوں قدم، میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والے ہیں۔ جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں، میں جانتا تھا کہ یہاں نبی آنے والے ہیں، لیکن میرا یہ سوال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا جنتا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ پر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا۔ ابن ناطور جو بیت المقدس کے گورنر ہرقل کا کارساز اور شامی عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت غمی کے ساتھ اٹھا اور اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے،
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حالت کچھ بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستاروں کو پہچاننے والا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ایک ختنہ مسلمانی کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ساتھی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ ان سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے علاقے والوں کو قربانہ خبر بھیج دیں کہ تمام یہودیوں کو مار ڈالو۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہرقل کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جس نے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے پوچھا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی آدمی پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب مل گیا۔ اس کی رائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کی طرح تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر ملک حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا۔ پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہے۔ فائدے: ہرقل سے بارے میں یہ حدیث گویا برزخی حدیث ہے کیونکہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ بھی بائی طور پر ہے۔ ہرقل جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جو وحی کا نتیجہ ہے، اور اس حدیث کا کتاب الایمان سے بھی تعلق ہے کیونکہ ایمان کی امتیازی پہچان لگاتار عمل اور پیروی ہے جو ہرقل میں نہ تھی۔ واضح تصدیق اور اقرار موجود ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرنے سے کافر ہی رہا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب کو حدیث نیت سے شروع کیا تھا۔ گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہرقل کی نیت درست تھی تو اسے کچھ فائدہ پہنچنے کی امید ہے، ورنہ اس کے مقدر میں ہلاکت، بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس حدیث میں تیسری چیز جس پر وحی اتری تھی اس کی خوبیوں اور حالاتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔